فرقے فرقوں میں بڑھ گئے، جماعتوں میں بڑھ گئے. اللہ ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، کتاب ایک، دین ایک، عقیدہ ایک، منہج ایک، لیکن ہم ایک نہیں ہیں. کیوں؟ اس کا بھی جواب اسی میں ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو الگ الگ طریقوں سے سمجھنا شروع کر لیا، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ جو ایک تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ ایک تھے، عقیدہ ایک تھا، منہج ایک تھا، کوئی جماعتیں نہیں، کوئی فرقے نہیں تھے. فرقے کیوں بنے؟ اس میں جواب ہے. انہوں نے قرآن و حدیث کو ویسے نہیں سمجھا جیسے اللہ نے حکم دیا. کیا ہے اللہ کا حکم؟ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لاتے ہو تو وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے. اگر وہ لوگ تمہارے جیسے ایمان نہیں لائیں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر کر چلے جائیں گے، تمہارے مثل ایمان نہیں لائیں گے، کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے اور دو انجام بیان کیے. آیت کے شروع میں ایک راستہ اور اس کا انجام، دوسرے آیت کے دوسرے حصے میں دوسرا راستہ اور انجام اس کا. بہت پوائنٹ ہے، دو راستے اور دو انجام. راستے کس چیز کے؟ دین کو سمجھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے راستے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے، ویسے دین کو سمجھیں گے، ویسے اسلام کو سمجھیں گے جیسے تم نے سمجھا ہے. یہ تم کون ہے؟ یہ آیت اتری نا، کب اتری؟ کس کے زمانے میں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اجمعین کے زمانے میں اتری. اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، مثل جیسے، لائک یو، جیسے اے صحابہ تم نے ایمان لائے ہو. اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہوں گے. ایک راستہ، ایک منہج، ایک فہم، صحابہ کا فہم، جس کو فہم السلف کہتے ہیں. سلف سے مراد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف کا مطلب صحابہ اور تابعین. اگر ہم نے دین کو ویسے سمجھا جیسے صحابہ کی جماعت نے سمجھا، قرآن کی تفسیر ویسے لی جیسے صحابہ نے لی، حدیثوں کا مطلب ویسے لیا جیسے صحابہ نے لیا، تو ہم ہدایت پر ہوں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. وہ ہدایت جس کو مانتا ہے ہر مسلمان روزانہ نماز میں، روزانہ ہر رکعت میں جماعت کے ساتھ ہو یا پیچھے پڑھے. صحیح قول یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے بھی وہی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ تنہائی میں بھی پڑھنا ہے، اکیلی نماز بھی ہو. کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بزرگی بیان کرنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا اللہ. سیدھے راستے کے لیے یہ منہج اپنانا ضروری ہے، صحابہ کا فہم لینا ضروری ہے، صحابہ کے جیسے دین کو، اسلام کو، کتاب و سنت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہدایت ہو. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان ویسے ہوگا جیسے تمہارا ہے، صحابہ ایمان ہے، تو پھر وہ ہدایت پر ہوں گے. اگر راستہ چھوڑا تمہارا صحابہ کا، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑ کر چلے گئے، راستہ چھوڑا، صحابہ کا فہم چھوڑا، صحابہ کا عقیدہ چھوڑا، قرآن کی تفسیر ویسے نہیں لی جیسے صحابہ نے لی، حدیثوں کو ویسے نہیں سمجھا جیسے صحابہ نے سمجھا، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پھر جماعتوں میں، ٹولیوں میں، فرقوں میں بٹ جائیں گے. کیا ہے انجام آج؟ دیکھیے دوسرا راستہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے، یا تو دماغ سے سمجھے، یا تو میجورٹی سے سمجھے، یا تو کسی ایک شخص کو متعین کر کے دین کو سمجھے، کتاب و سنت کو، تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتا رہا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اس کا انجام یہ ہوگا صحابہ کے عقیدے کو چھوڑنے کا، کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے سے نہیں سمجھیں گے، اس کا انجام یہ ہوگا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ٹولیوں میں، جماعتوں میں، فرقوں میں بٹ جائیں گے. اسلام ایک ہے، کتنی آج جماعتیں، یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان. یہ بھی کہتا ہے میں قرآن و حدیث کو ماننے والا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا، وہ بھی کہتا ہے اس کا عقیدہ الگ ہے، اس کا عقیدہ الگ ہے. یہ کہتا ہے اللہ عرش پر ہے، وہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ کہتا نہیں اللہ صرف 5 جگہ پر رہتا ہے، وہ کہتا نہیں اللہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے. کیا ہے ایک اللہ کے بارے میں اتنے عقیدے؟ منہج صحابہ کا چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے الگ الگ، کوئی کہتا حیاتی ہے، کوئی کہتا حیات ہے، کوئی کہتا نہیں وفات پا چکے ہیں، قبر میں زندہ ہے، کوئی کہتا قبر میں زندہ ہے، کوئی کہتا نہیں ہر جگہ زندہ ہے، جہاں چاہے آتے رہتے ہیں، جہاں چاہے حاضر ہوتے رہتے ہیں، آپ صرف درود پڑھ لیے آ جائیں گے. کوئی کہتا ہے وہ مشکل کشا ہیں، وہ فلاں فلاں جگہ آتے ہیں، پریشانیاں دور کر دے، بس تم دل سے یاد کرو. کیا ہے یہ عقیدے؟ پھر نماز کو لے لیے، طہارت لے لیجیے، زکات، عمرہ، شادی بیاہ، معاملات، لین دین، ایوری تھنگ اسلام کی. لوگوں نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا، الگ الگ عقیدے. یہ کہتا یہ حلال ہے، یہ کہتا یہ حرام ہے، یہ کہتا جائز ہے، یہ کہتا نہیں جائز ہے. سود، ہاں
آپ انڈیا میں رہتے ہو، دارالکفر میں ہو، لہذا آپ کے لیے حلال ہے. کوئی کہتا نہیں حرام ہے، کوئی کہتا نہیں ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے. نبی علیہ السلام کی پیدائش پر کوئی کہتا میلاد منانا چاہیے، خوشی کا موقع ہے، پیارے وسلم دنیا میں نور لے کر آئے، کوئی میلاد منا رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے. کتنی جماعتیں، کتنے فرقے، یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے؟ نہیں، یہ مت سمجھیں آپ پوائنٹ، پھنس جائیں گے. ورنہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا قرآن کو، آگے مثالیں بھی آ رہی. قرآن اور حدیث کو ماننے والے قوم ہیں یہ سب مسلمان. وہ جو شرک اکبر کرتا ہے، جو مزار پر جا کر پیشانی کو پٹکتا ہے، سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کا، لا حول ولا قوت، وہ کہتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، روتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، داڑھی بھیگ جاتی ہے اس کی، لیکن وہ مزار پر سجدہ کر رہا ہے. نبی علیہ السلام کی قبر کا طواف کرتا ہے چھپ چھپ کر اندر. ہم نے دیکھا جامعہ اسلامیہ پڑھنے کے دوران. یہ کیا کتاب و سنت کو نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ گڑبڑ کہاں ہے؟ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم سمجھنے میں ہے، پرابلم طریقے میں ہے، پرابلم منہج میں ہے. قرآن و حدیث کو بے شک تو مانتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کو کیسے تو سمجھتا ہے میرے بھائی؟ صحابہ کے جیسے سمجھتا نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم صحابہ کا منہج چھوڑو گے، ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے، جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی تمہاری. فی شقاق، شقاق کہتے ہیں اختلاف، الگ الگ ٹولیاں جماعت. فسیکفیکہم اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے گا. فسیکفیکہم اللہ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ آیت میں جواب ہے. پہلی دلیل، 3 آیتیں دلیل میں پیش کروں گا انشاءاللہ. یہ پہلی آیت ہے جس میں اس سوال کا جواب ہے کہ ہم یا دنیا کا ہر مسلمان کتاب و